بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ خواجہ غریب نواز اور اونٹوں کے بیٹھنے کا واقعہ۔ خواجہ غریب نواز کی اجمیر میں آمد۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، صرف راجوں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام تھا ناساگر۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہاتوں کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیتا صحت و تندرستی کا مالک ہے، کس مورتا کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور ناساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت قریب ہوا ہی چاہتا تھا، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے، اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے ناساگر کے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چراغوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چراوا نے بابا سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ اور وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرے لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہوئے قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا، چراؤں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھتے بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے اور کسی کا خیال ظاہر کیا کہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتوئی تک پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجے کے اونٹ پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت محی الدین کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو، جاؤ جس کے حکم سے بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندو کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی، نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں، ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر برش کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مورتی پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجہ نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تم ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی تو اتنے دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے، وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین سے فرمایا، قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہذا قطب الدین نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے، مشکیزہ پانی میں ڈبویا۔ جب وہ بھر گیا تو قطب الدین نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے بھر آیا، ناساگر کا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا ناساگر مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ ناساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں قہرم مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھلیاں لاتے تھے، ناساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیروں نے جادو کے زور سے ناساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا، فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہو گئے کہ اجمیر کی رونقیں تو تھی ہی ناساگر کے دم سے، اسی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنے ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ ناساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگنے لگا، اور یہی تشویشناک بات تھی کہ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد عورتیں بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم فرماؤ۔ ہم پاپ بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرو، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا ناساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین سے فرمایا، جاؤ قطب الدین مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، ناساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈت اور عام ہندوؤں میں غم و غصہ طوفان کا اٹھ کھڑا ہوا، اور سوچ میں پڑ گیا کہ فقیر اگر کچھ دن مزید رہ گیا تو دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لہذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا، اسے بابا رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر لے کر سنائے گا۔ رام دیو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیا۔ بابا رحمۃ اللہ علیہ خاموشی اختیار کیے رکھے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی، مسکرا کر فرمایا، رام دیو تم شور مچا رہے ہو، میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کا کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو منظر دیکھنے آئے تھے، اس کا قیا پلٹ پر کشدر تھے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا۔ بے شک ولی اللہ ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے قرب اور پہچان کروانے کے لیے اللہ رب العزت کے ایک خاص انعام کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، اور ہر ولی دوسرے ولی اللہ کو جانتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار